بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن قدامہ اپنی کتاب التوابین میں لکھتے ہیں، چند فاسق قسم کے لوگوں نے ایک عورت کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ ربی بن خثیم کو بہکانے کی کوشش کرے اور اس سے کہا اگر تم اس میں کامیاب ہو گئی تو تمہیں 1000 درہم انعام دیں گے۔ بس اس نے اپنے کپڑوں میں سے سب سے عمدہ کپڑے پہنے اور نہایت پاکیزہ خوشبو لگائی، خوب بنسور کر خوشبو میں مہکتی ہوئی عین اس وقت ان کے سامنے آ گئی جب وہ نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔ ربی کی نظر جیسے ہی اس عورت پر پڑی، اس کے بے بگانہ انداز سے ان کی روح تک کانپ گئی۔ وہ اپنے چہرے کو کھول کر بالکل ان کے سامنے آ گئی۔ ربی نے اس سے کہا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب کھولتا ہوا گرم پانی تمہارے جسم پر گرایا جائے گا، تمہارا چہرہ اور یہ سب دلکشی جل کے بھسم ہو جائے گی۔ اس وقت بھلا تم کیا محسوس کرو گی جب موت کا فرشتہ آ کر تمہاری رگ و جاں سے روح کھینچے گا اور قبر کی اندھیریوں میں جب منکر نکیر سوال کریں گے اور تم وہاں اکیلی ہوگی، اس وقت کیا عالم ہوگا۔ یہ باتیں کیا تھیں؟ گویا تیر تھے جو یکے بعد دیگرے اس عورت کے دل میں پیوست ہوئے جا رہے تھے۔ آخر اس سے برداشت نہ ہوا، وہ بلند آواز سے روتی پیٹتی گھر کی جانب پلٹی اور مرتے دم تک عبادت میں گزار دی۔ اور اسی طرح اجلی نے اپنی تاریخ میں اسی نوع کا قصہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کی نہایت حسین و جمیل بیوی تھی۔ ایک دن اس نے آئینے میں اپنا سراپا دیکھتے ہوئے اپنے شوہر سے بڑے فخریہ انداز میں پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، کیا کوئی ایسا مرد بھی دنیا میں ہے جو اس چہرے کو دیکھے اور فتنے میں مبتلا نہ ہو؟ شوہر نے کہا ضرور ہے۔ بیوی نے پوچھا کون ہے؟ شوہر نے بتلایا عبید بن عمیر جو حرم شریف کے بڑے عابد و زاہد ہیں۔ تو بیوی کہنے لگی اگر تم اجازت دو تو میں اپنا چہرہ کھول کر اسے بہکا سکتی ہوں۔ شوہر نے اجازت دے دی۔ وہ کسی سوال پوچھنے والی کی صورت بنا کر مسجد حرام کے ایک تنہا گوشے میں ان کے پاس گئی اور اپنے چاند کے ٹکڑے کی مانند چہرے سے حجاب ہٹا دیا۔ عبید بن عمیر نے اس سے کہا اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، اپنے چہرے کو ڈھانپ لے۔ عورت نے کہا میں تمہارے عشق میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ عبید نے جواب دیا میں تم سے کچھ باتیں پوچھتا ہوں، اگر تم نے سچ مچ اس کا جواب دیا تو پھر میں تمہارے معاملے میں غور کروں گا۔ اس نے کہا جو پوچھو گے سچ کہوں گی۔ عبید نے کہا مجھے یہ بتلاؤ اگر ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو کیا تمہیں یہ بات بھلی معلوم ہوگی کہ میں تمہاری تمنا پوری کروں؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ عبید نے دوسرا سوال کیا اچھا یہ بتاؤ اگر تمہیں قبر میں دفنایا جائے پھر تم سے سوال و جواب کے لیے تمہیں بٹھایا جائے تو کیا تمہاری خواہش کو پوری کر دینا تمہاری خوشی کا باعث ہوگا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ عبید نے پھر پوچھا اچھا جب لوگوں کو اپنے اپنے نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے اور تمہیں علم نہیں ہوگا کہ تمہارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اس وقت تمہیں خوشی ہوگی کہ میں نے تمہاری یہ حاجت پوری کر دی تھی؟ اس نے کہا بلا شبہ کوئی خوشی نہ ہوگی۔ عبید نے پھر کہا جب تم پل صراط سے گزرو گی اور تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہوگا کہ تم گر کر جہنم میں جانے والوں میں سے ہو یا بچ کر جنت میں جانے والوں میں سے، اس وقت کیا تمہارا دل مسرت محسوس کرے گا کہ میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی تھی؟ اس نے کانپ کر کہا باخدا ہرگز نہیں۔ اب عبید نے اگلا وار کیا جب ترازو میں اعمال کو تولا جا رہا ہوگا اور تمہارا ترازو جھک گیا تو جنت یقینی ہے ورنہ جہنم کی دہکتی آگ ہوگی، اور تمہیں اپنا حشر معلوم نہ ہو، کیا تمہیں اس وقت فرصت ہوگی کہ دنیا میں تمہارے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا گیا تھا؟ اس نے جواب دیا اس وقت کیسی خوشی ہوگی۔ اب عبید نے آخری تیر چھوڑا اچھا جب تم میدان حشر میں جواب دہی کے لیے اس رب کائنات کے سامنے کھڑی ہوگی تو تمہیں کتنا امسات ہوگا کہ تمہارے تقاضے کو دنیا میں مان لیا گیا تھا۔ اس کا رواں رواں لرز کیا۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا اللہ کی قسم بھلا وہ بھی کوئی خوشی کا موقع ہوگا؟ تو عبید نے کہا اللہ کی قسم پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر، اس نے تجھ پر بہت انعام و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت واپس پلٹی، گھر پہنچی تو شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا تم نے صحیح کہا تھا،
لوگ تو عبادت میں منہمک ہو کر آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، میں اور تم دونوں فضول ہیں اور ہم دنیا میں مشغول ہیں۔ آج سے میرا اور تمہارا یہی حال ہوگا۔ پھر وہ آخری سانس تک عبادت گزار، صوم و صلات کی شوقین رہی اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ اس کا شوہر کہا کرتا، عبید بن عمیر کا میں نے کیا بگاڑا، اس نے میری بیوی کو خراب کر دیا کہ پہلے ہر شب زفاف تھی، اب وہ تارک الدنیا راہبہ بن چکی ہے۔